أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دے اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں. حضرت معاذ بن جبل اور ان کے ساتھ دو اور صحابی تھے جو یہودی جن کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اور ان یہودیوں کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح سے یہ یہودی بن جائیں، کسی طرح سے یہ لوگ یہودی بن جائیں. تو اسی کا ذکر کر رہا ہے اللہ کہ کتابی کہتے یہودی نصرانی کو کہ کتابیوں کا ایک گروہ جس دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دے، راستے سے بھٹکا دے، اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں، اور وہ تو تمہیں کسی بھی صورت گمراہ نہ کر سکیں گے، لیکن وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں اور انہیں عقل بھی نہیں اور انہیں شعور بھی نہیں، اور وہ بیوقوف ہے، وہ جان ہی نہیں رہے کہ وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اے کتابیو، اللہ کی آیتوں سے کیوں کر کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو. اللہ نے کہا اے یہودیوں اور نصرانیوں اور عیسائیوں، تم اللہ کی باتوں سے انکار کیوں کرتے ہو، اللہ کی باتوں کو کیوں جھٹلاتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو اس بات پر. یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے کہ ان کی شکل و صورت ایسی ہوں گی، ان کا رہن سہن ایسا ہوگا، فلاں خاندان میں پیدا ہوں گا، فلاں علاقے میں پیدا ہوں گے. تو جب تم جان لیے ساری چیزیں، اس کے باوجود بھی تجھے تو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر. اللہ کی آیت سے مطلب تورات میں جو ذکر ہے، انجیل میں جو ذکر ہے اور زبور میں جو ذکر ہے، ان باتوں سے انکار تو نہ کرنا چاہیے، نہ چاہیے تمہیں. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اے کتابیوں، حق میں باطل کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہے، یعنی جو تمہاری کتابوں میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ان باتوں کو تم کیوں چھپا رہے ہو؟ یہ تمہیں تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم چھپاؤ. اور تمہیں کس نے حق دے دیا کہ تورات کی آیات کو ادھر سے ادھر کرو، تبدیل کرو، بدلو اور اس میں اپنی باتیں گھسیڑ دو، انجیل و زبور میں اپنی باتیں گھسیڑ دو؟ یہ تو تمہیں علم، یہ تو تمہیں حق نہیں پہنچتا ہے اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور تمہیں اس نبی کو مان لینے میں دقت کیا ہے؟ تو جس انجیل کو مانتا ہے اور جس زبور کو مانتا ہے اور جس انجیل کے نبی کو اور جس زبور اور تورات کے نبی کو مانتا ہے اور جس انجیل کے خدا کو اور جس زبور و تورات کے خدا کو مانتا ہے، اسی زبور میں، تورات میں اور انجیل میں تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہوا ہے. لیکن جب تمہیں ان کتابوں کو ماننے میں کوئی دقت نہیں ہے تو پھر اس کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کو کیوں نہیں مان لیتا ہے؟ تو بس ایک ہی بات تھی اس کے اندر کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم مانیں گے تو ہماری ساری بادشاہت ختم ہو جائیں گے، ہماری ساری بدماشی ختم ہو جائے گی، چوری چکاری ختم ہو جائے گی، نذرانے بند ہو جائیں گے. تو وہ نذرانے بچانے کے چکر میں، اپنی جھوٹی شہرت اور عزت بچانے کے چکر میں، حالانکہ وہ اسلام لے آتے تو جتنی عزت اس کو یہودیت اور نصرانیت میں مل رہی تھی، کہیں اس سے زیادہ عزت مل جاتی اور اسے بادشاہت بھی دی جاتی اور انہیں بڑے بڑے عہدے بھی دیے جاتے. لیکن پھر وہی حسد جلن کے نہیں، ہم نہیں مانیں گے، نہیں مانا اور کافر ہی مرے. آگے دیکھیے. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا، یعنی خیبر ایک جگہ کا نام ہے، وہ یہودیوں کا علاقہ تھا، اور جو ادھر ادھر سے مکہ سے اور مدینہ سے جو یہودی بھگائے گئے تھے وہ خیبر میں جا کر کے آباد ہو گئے تھے. تو کہتے ہیں کہ ان کے 12 مولویوں نے یہودیوں کے بیٹھ کر کے مشورہ کیا. کیا مشورہ کیا؟ دیکھیے وہ جو ایمان والوں پر اترا، صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو منکر ہو جاؤ، شاید وہ پھر جائیں. انہوں نے مشورہ کیا کہ قرآن پر ایمان لے آؤ، صبح میں ایمان لے آؤ اور شام میں اس بات سے ایمان سے پھر جاؤ. یعنی کہو صبح میں کہ میں اس نبی کو مانتا ہوں، اس قرآن کو مانتا ہوں اور اللہ کو مانتا ہوں، پھر جب شام ہو جائے تو تم پھر جانا. کہنا کہ نہیں. وہ ایسا کیوں کرتے کہ جب ہم پھر جائیں گے تو مسلمانوں کے اندر شک پیدا ہوگا اور ہم وہاں سے کافر جب مسلمان ہوں گے پھر شام کو واپس آ کر کے پھر کر کے کہیں گے کہ ہم تو اس نبی پر ایمان لانے گئے تھے جس نبی کا ذکر تورات و زبور و انجیل میں ہے، لیکن ہم نے جو نشانیاں تورات میں، زبور میں، انجیل میں ہے وہ نشانی ہم اس نبی میں نہیں پائے، اس لیے پھر گئے. جب یہ بات ہم کہیں گے تو جو مسلمان ہو گئے اس کے دل میں شک پیدا ہوگا، اور جب شک پیدا ہوگا تو وہ بھی گمراہ ہوں گے. تو اس کی چال یہ تھی. تو اللہ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اور شام کو منکر ہو جائے، شاید وہ پھر جائے. وہ منکر اس لیے ہونا چاہتے تھے کہ مسلمان ہے، یہ بھی یہودی بن جائے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَا تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین کا پیرو ہو، تو تم فرما دو کہ اللہ
ہی کی ہدایت ہے، اور اس کا کسی کو اس کا کہ کسی کو ملے جیسا تمہیں ملے، یا کوئی تم پر حجت لا سکے تمہارے رب کے پاس، تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ساتھ ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اللہ نے کہا یہ جو اتنے مکر چکر کر رہے ہو، یہ سب گمراہی کر رہے ہو، اس سے پھر جاؤ، واپس آ جاؤ، نہیں تو میرا بہت سخت عذاب ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم نہیں گھبراؤ گے، تمہیں گمراہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت یعنی سیدھا راستہ جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہے سیدھا راستہ دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، یہ اللہ علم والا اور وسعت والا ہے۔ لیکن جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گمراہ ہونے سے بچا لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ دین اسلام کی دعوت دو، تو انہیں بہت طرح سے پریشان کیا گیا، اور بالآخر اللہ کے دین کی دعوت کی وجہ سے انہیں آگ میں پھینکا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے سے پہلے یہ بات نہیں معلوم تھی کہ مجھے یہ آگ کو پھول بنا دیا جائے گا اور اس آگ کو سرد کر دیا جائے گا، لیکن جب اسے ڈال دیا گیا تب اللہ نے آگ کو سرد کیا۔ کیوں؟ اللہ اس کا صبر دیکھنا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے طرح طرح سے تکلیف دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح سے آزمایا۔ پھر جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ نے پہلے سے نہ کہا کہ تم اپنی لاٹھی پھینک دینا اور یہ لاٹھی سانپ بن جائیں گی اور سارے سانپ کو کھا لیں گی اور پھر تیرا معاملہ حل ہو جائے گا، تجھے فتح یابی نصیب ہوں گی، لیکن نہیں کہا۔ لیکن جب اس دربار میں پہنچے اور جب دیکھے جادوگروں کو دیکھا تو ان کے دل میں تھوڑا شک ہوا۔ انسان تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن بشر تھے، انسان تھے، اس کی وجہ سے وہ کچھ تو تھوڑا سا شک پیدا ہوا۔ اللہ نے حکم دیا کہ تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ لاٹھی پھینک دے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینک دیا، اور لاٹھی پھینک دیا تو وہ لاٹھی سانپ بن گئی۔ سانپ بن کر کے جتنے سانپ جادوگر نے پھینکا تھا سارے سانپ کو کھا لیا، اور فرعون دیکھتا ہی رہ گیا، اور ادھر ادھر سب ڈر کر بھاگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو چاہیے تھا کہ وہ سانپ جو لاٹھی سانپ بنی تھی وہ سانپ کو اٹھا کر کے فرعون کے اوپر پھینک دیتے، معاملہ ہی قصہ ہی تمام تھا، لیکن نہیں پھینکا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صبر دیا تھا، اور یہ اللہ کے حکم سے چلتے جا رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حکم دیتا کہ سانپ کو پکڑو اور فرعون پہ پھینکو اور فرعون کا معاملہ تمام کر دو، لیکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے امتحان لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کس حد تک جا سکتا، کتنا کچھ برداشت کر سکتا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب تو اسی کو ہی کرتا ہے۔ نبی رحمت کی 23 سال کی زندگی پریشان، 23 سال تبلیغ کی ہے نا حضور نے، 40 سال کی عمر میں تبلیغ شروع کیا، قرآن پہنچانا، دین اسلام کی دعوت دینا شروع کیا، اور 63 سال تک زندہ رہے حضور، کبھی چین کی نیند نہیں سو سکے، کہیں چین سے نہیں رہ سکے۔ لیکن آج دیکھیں کتنے کروڑ نبی رحمت کے درود بھیجنے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے امتحان لیتا ہے۔ اس میں جب بھی اس طرح کے موقع آ جائے تو زیادہ گھبرانا اور زیادہ ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے۔